من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واقترأهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے صلوات بھیج دیں. دعائے صحت کے لیے گزارش ہے حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے. ہم دعا گو ہیں صفدر صاحب علیل ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں پروردگار عالم بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. صلوات. حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشاء ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ. گفتگو زیارت جامعہ کے کلمات کی روشنی میں اس مرحلے پر ہے کہ ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو پروردگار عالم نے جس حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اسی حق کا تسلیم کرنا اسلام ہے. جو خاصہ رسالت قرار دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہی عین دین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اس کا بھیجا ہوا ہو اور مانا جائے اپنی مرضی سے، بلکہ جیسا رسول اس نے بنایا ہے جن خصوصیات کے ساتھ بھیجا ہے انہی خصوصیات کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام اسلام اور دین ہے، اور یہی حق ہے. کچھ حق ایسے ہیں پیغمبر کے ذات رسالت کے کہ جو اولین و آخرین میں پروردگار عالم نے کسی کو نہیں عطا کیے، اور اگر وہ حق
جزوی طور پر کسی تک پہنچ رہا ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہی حق میں حق شفا ہے جس پر ہم کل گفتگو کر رہے تھے، جو میدان محشر تک پہنچتا ہے، حشر تک پہنچتا ہے، یوم نشور تک پہنچتا ہے تو شفاعت کہلاتا ہے۔ شفاعت کے معنی بخشش نہیں ہے، شفاعت کے معنی پیغمبر کا اپنا وہ حق استعمال کرنا ہے جس حق کو پروردگار نے قائم کیا ہے۔ دیکھیے، مخلوقات کو اس نے خلق کیا، خالق ہونے کے ناطے سارے حقوق پروردگار کے ہیں، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے سارے حقوق رکھتے ہوئے اس حق میں کسی کو شراکت دار بنا لے۔ یہ حق میں شرکت ہے، صفات الہی میں شرک نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں کتاب خدا میں موجود ہے، اور یہ پھر پروردگار کی اپنی مرضی ہے۔ کسی کام کے لیے کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور ایسا ہی یہ کام حق شفا ہے کہ جو مالک کائنات نے کمانوں کو قریب قریب رکھ کر یہ اعلان کر دیا معراج میں کہ دیکھو، ہم نے اپنے محبوب کو حق شفا دے دیا، خالق ہم ہیں، بخشے جاؤ گے اس کی وجہ سے۔ یہی ہمارا دیا ہوا حق ہے، اور یہ صرف حق بخشش سے متعلق نہیں ہے، موجودات عالم پر حق شفا کے معنی یہ ہیں کہ موجودات عالم پر پیغمبر کو حق حاصل ہے۔ اور موجودات عالم کے معنی ہے کہ اولین و آخرین میں کوئی شے مخلوق خدا میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر پیغمبر کو حق شفا حاصل نہ ہو۔ خلق کرنے والا پروردگار ہے، محبوب کو یہ حق ہے چاہے تو حیت بدل دے۔ خالق پروردگار ہے، محبوب کو یہ حق ہے چاہے تو مقام بدل دے۔ خالق پروردگار ہے، محبوب کو یہ حق ہے چاہے تو حیثیت بدل دے۔ یہ حق پیغمبر کی ذات کا ہے، اور اسی لیے موجودات کے اس حق کا اعلان قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی کیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے ہاتھ پر تسخیر کر دیا۔ یہاں مفسرین نے معنی کرتے ہوئے یہ گنجائشیں نکالی ہیں کہ لکم کی ضمیر، لکم کا تخاطب تمام تر انسانوں سے ہے، اور آج سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے یہ سب سخر لکم میں آتا ہے۔ یہ انتہائی غلط فہمی ہے کہ سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے یہ سخر لکم میں ہے۔ آپ چاند تک پہنچ جائیں سخر لکم میں نہیں آ سکتے، آپ مشتری تک پہنچ جائیں سخر لکم میں نہیں آ سکتے، آپ زحل تک پہنچ جائیں سخر لکم میں نہیں آ سکتے، آپ آسمان کے کناروں کو چھو کے واپس آ جائیں سخر لکم میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ سخر لکم تسخیر کا اعلان کر رہا ہے۔ اور تسخیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شے مسخر ہوگی آپ کا حق تصرف پیدا ہو جائے گا۔ سائنسدان نے اگر آج چاند کو مسخر کر لیا، اگر یہی معنی قرآن میں جو مسخر کے ہیں جو آج دنیا لے رہی ہے یا مفسرین، تو چاند سائنسدان اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم چاند تک پہنچ گئے تو آپ پہنچ گئے ہیں، یہ رسائی ہے، یہ تسخیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ چاند پہ قدم رکھ سکتے ہیں، اس پہ تصرف نہیں کر سکتے۔ ارے اتنا تو تصرف کر نہیں سکتے کہ آج 29 کا کروا دیجئے 30 کا نہ کروائیے، اتنا تو آپ کے اختیار میں ہے نہیں۔ تاریخ بدلنا اور ہے، چاند کو پہلے سے نکال لینا اور ہے، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نہیں۔ اتنے چاند پہ پہنچنے کے بعد بھی اتنے مجبور ہیں کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں ہے، اور وہ بھی ڈھونڈنے کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جن کو سامنے کا نظر نہیں آتا وہ چاند تلاش کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب مستقل ہو کہ ہاتھوں پہ رسول کے غدیر کا چاند نہیں دیکھا تھا تو اب ڈھونڈتے رہنا۔
تک ڈھونڈتے رہیے. یہ تسخیر ہے کہ جہاں انسان یہ نہ بتا سکے ٹھیک ہے حساب ہے لیکن حساب غلط بھی ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے تسخیر تو کر لیا کہ انسان حساب لگا کے بتا دیتا ہے, سائنس پہنچ چکی ہے, مگر پھر بھی غلط ہے. تصرف نہیں کر سکتے. تسخیر کے معنی ہے تصرف, مشتری پہ پہنچ جائیں یا زحل پہ پہنچ جائیں. مسئلہ ہے تصرف کا. دیکھیے آپ کو توجہ کیجئے گا, آپ کو چاند پہ جانے کے لیے فضا کے قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے. اب جو لوگ سائنس سے متعلق ہیں, فزکس سے متعلق ہیں, ان کو معلوم ہے کہ انسان اگر چاند پہ جانا چاہے تو چاند پر جانے کے لیے اسے فضا کے قانون کا پابند ہونا پڑے گا. یعنی آپ اس لباس میں نہیں جا سکتے. جو لباس آپ کو فضا سے بچائے, جس میں آپ کی حفاظت ہو, آپ سارا انتظام کر کے جائیں کہ زندہ جائیں اور زندہ واپس آئیں. یہ سارا قانون جو وہاں کا نظام میں ہے آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. بس چاند تک جانے کے لیے اتنا ہی ہے. حالانکہ درمیان میں اور اوپر چلے جائیے گا تو فضا ہے, اور فضا کے لیے قانون ہے پروردگار کا بنایا ہوا کہ تحلیل ہو جاتا ہے انسان. فضا میں اگر بغیر کسی سہارے کے جائے گا تو تحلیل ہو جائے گا. اسی لیے یاد کیجئے گا کہ جس نے نماز پڑھی تھی اس کی کمر سے رسی باندھی گئی تھی. اب جن کو یاد ہوگا کہ جس نے نماز پڑھی تھی فضا میں اس کی کمر سے رسی باندھی گئی تھی. وہ باندھی اس لیے گئی تھی کہیں فضا میں تحلیل نہ ہو جائے. یہ آپ ہیں جو فضا سے بغیر سہارے کے نہیں گزر سکتے. وہ گیا بھی اور آ بھی گیا. آپ چاند تک جائیں, فضا تک جائیں, وہ گیا اور آ گیا. خطیب اعظم سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ معراج پڑھ رہے تھے تو اس زمانے کا پہلا MSc مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, جس نے ہندوستان میں سب سے پہلی ڈگری MSc کی حاصل کی تھی. وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجلس کے بعد خطیب اعظم سے سوال کیا, آپ کہتے ہیں کہ معراج میں رسول گیا بھی اور آ گیا, فضا میں تو تحلیل ہو جایا کرتے ہیں, کوئی جا ہی نہیں سکتا بغیر سہارے کے. اس کو یہ بات معلوم تھی کہ فضا انسان کو تحلیل کر کے کہیں ایسی جگہ پھینک دیتی ہے کہ جہاں سے انسان واپس ہی نہیں آ سکتا. تو خطیب اعظم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن دیکھیے اس کو اس کے مطابق سمجھایا. چونکہ وہ سائنس کا طالب علم تھا, آپ نے کہا ٹھیک ہے آگ کا کام جلانا ہے, آگ جلاتی ہے, چاہے وہ الاؤ کی آگ ہو چاہے شمع کی لو ہو. الاؤ کی آگ بہت ہوتی ہے, شمع کی لو مختصر سی ہوتی ہے, لیکن شمع کی لو پہ انگلی دھرو گے تو وہ جلا دے گی. تھوڑی دیر میں جلائے گی مگر جلائے گی. کہنے لگے ہاں شمع کی لو بھی جلاتی ہے, آگ کا کام جلانا ہے. کہ اسی شمع کی لو سے انگلی کو تیزی سے گزار دو تو لو کو کاٹ دیتی ہے, انگلی سلامت نکل جاتی ہے. کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے. کہا کیوں سلامت نکل جاتی ہے؟ کہ وہ اتنی رفتار میں انگلی گزرتی ہے کہ شمع کی لو اس پہ اثر نہیں کرتی. کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر اتنی رفتار سے گیا تھا کہ فضا نے اثر نہیں کیا. یہ 200 برس پہلے کا جواب تھا, اس لیے کہ اس وقت طالب علم اتنا ہی سمجھ سکتا تھا. فضا تیزی سے نکل گئے رسول, تو یا تو پیغمبر کی رفتار سمجھ لو جس کو کوئی پا نہ سکا, یا پھر یہ طے کر لو کہ فضا جو تحلیل کرتی ہے وہ ہر ایک کو تحلیل کرتی ہے, لیکن پیغمبر پر فضا نے اثر نہیں کیا. اس لیے کہ موجودات عالم مسخر ہے دست رسول میں. یہ پیغمبر کا حق تھا. کائنات میں جتنی موجودات عالم کا لفظ جب کہہ دیا تو اب جو کچھ ہے وہ پیغمبر کے لیے مسخر کیا گیا. اور مسخر کے معنی یہ ہے کہ نبی جہاں جہاں جائے وہ اپنے حق تسخیر کو نہ دکھائے, یہ ایک الگ بات ہے. نبی اسے ظاہر نہ کرے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر کے لیے مسخر ہے. اور مسخر ہونے کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اس پہ تصرف کر سکتا ہے. تصرف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیغمبر شے کی ساخت بدل دے, اس کی حیت بدل دے. یہ پیغمبر کا حق ہے جو اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے. اب اگر ہاتھوں پر پیغمبر کے کنکریاں بولنے لگیں تو یہ پیغمبر کا حق شفا ہے.
یعنی موجودات عالم میں سے وہ حق ہے جو کسی اور کے لیے نہیں رکھا گیا. دیکھیے میں کیسے سمجھاؤں, موجودات عالم میں تبدیلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ جہاں موجودات عالم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کائنات کے نظام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور کائنات کا نظام کہیں نہ کہیں سے تبدیل ہو جایا کرتا ہے. لیکن لاتعداد ایسی موجودات عالم ہیں جن کا ذکر روایتیں نہیں کر رہی, حدیث نہیں کر رہی, قرآن کر رہا ہے, اور قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے. موسیٰ نے عصا مارا دریا پر اور دریا شگافتہ ہو گیا, دریا میں راستہ پیدا ہوا. موجودات عالم میں سے ایک شے نے اپنی حیات کو تبدیل کیا. دریا نے خشکی کا راستہ بنایا, شے نے حیات کو تبدیل کیا. شے کی حیات تبدیل ہوئی, راستہ بن گیا, موسیٰ نکل گئے. لیکن چونکہ موسیٰ کو حق شفا حاصل نہیں تھا, اس لیے راستہ بنانے کے لیے عصا مارنا پڑا. اگر موسیٰ کو حق شفا حاصل ہوتا تو موسیٰ بغیر عصا مارے راستہ بنا سکتے تھے, لیکن جب راستہ بننے کا مرحلہ آیا اللہ نے کہا عصا مارو, یعنی نبی کو بھی وسیلے کا محتاج کیا. پیغمبر ہے, صاحب کتاب ہے, لیکن وسیلے کا محتاج کیا گیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ تمہیں جزوی طور پر موجودات عالم پہ تصرف تو دے رہے ہیں, لیکن تمہیں حق شفا حاصل نہیں ہے. دوسرا موقع وہ بھی حضرت موسیٰ کا ہے. پیاس لگی امت کو, پتھر ہے بہت بڑا, اور اس پتھر پہ عصا مارو. کیوں؟ 12 چشمے جاری ہوں گے. 12 چشمے جاری ہوئے, عصا مارا تو چشمے جاری ہوئے. یہ پتھر موسیٰ کی امت کا نہیں تھا, یہ پتھر تبرکات انبیاء میں ہے. اب بتائیے چھوٹا موٹا تبرک کو تو سنبھال کے رکھنا آسان ہے, اما اتنا بڑا پتھر قوی الجثہ, اس پتھر کو سنبھال کے رکھنا ہے تبرکات انبیاء میں. یہ کیسے پتا چلے کہ تبرکات انبیاء میں 12 چشمے جاری ہوئے, وہاں بھی عصا کی محتاجی. ٹھوکر نہیں ماری, ٹھوکر نہیں ماری ہے, عصا مارا ہے. ٹھوکر مارتے تو حق شفا ہوتا, عصا مارا ہے تو حق شفا نہیں ہے, صرف تھوڑی دیر کے لیے جزوی حق ملا ہے. تو اب آپ مجھ سے دوسرا سوال کر لیں گے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, کہ پھر جس نے ایڑیاں رگڑی تھی اس کے لیے تو ضرورت نہیں پڑی کسی وسیلے کی. ہاں اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس کی پیشانی میں محمد کا نور تھا. جس نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور پانی جاری ہوا ہے اس کی پیشانی میں نور رسول ہے, اس لیے اسے حق شفا کی وجہ سے وسیلہ ملا ہوا ہے, اس کو الگ سے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو عصا مار رہا ہے وہاں حق شفا موجود نہیں ہے. حق شفا اسماعیل کے پاس بھی نہیں ہے, حق شفا موسیٰ کے پاس بھی نہیں ہے. صرف فرق ایک ہی چیز کا ہے, اور یہ نور کے فرق یاد رکھیے گا. نور کا فرق بڑا عجیب ہے, اس لیے کہ سوال امام سے ہوا تھا. امام سے پوچھا گیا کہ قرآن نے آواز دی الق عصاک, اپنے عصا کو پھینک دو. موسیٰ نے عصا کو پھینکا, جب عصا کو پھینکا تو ایک مرتبہ وہ اژدہا بن گیا, تو موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. جیسی ڈر کے پیچھے ہٹے تو آواز آئی ہے موسیٰ ڈرو نہیں, یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے, یہ اعجاز ہے. امام سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اپنے ہی معجزے سے ڈر گئے جب وہ اژدہا بنا اور ابراہیم آگ میں بے خوف و خطر چلے گئے, کا صرف ایک فرق تھا, موسیٰ کی پیشانی میں ہمارا نور نہیں تھا اس لیے ڈر گئے تھے. ابراہیم کی پیشانی میں ہمارا نور تھا, وہاں براہ راست اس کا نور آ رہا ہے جو حق شفا رکھتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ چشمہ جاری کریں یا دریا کو خشک کریں. حضرت موسیٰ کے پاس حق شفا نہیں ہے, کسی بھی نبی کے پاس نہیں ہے. جزوی طور پر وسیلے کے ذریعے موجودات عالم پہ تصرف حاصل ہوگا. یہی پتھر موسیٰ والا تبرکات انبیاء میں ہے, اور اسی موسیٰ والے پتھر کو آپ کے زمانے کا امام لے کر آئے گا. پوچھا گیا کیا کریں گے, کہ اسی سے چشمہ جاری ہوگا, اسی سے کھانا ملے گا. امام کا سارا لشکر اسی پتھر سے کھانا لے گا, اسی پتھر سے پانی لے گا. الگ سے پانی, پینے کا پانی اس پتھر سے ملے گا.
کھانا اس پتھر سے ملے گا. یہ موجودات عالم پہ تصرف ہے, لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امام اس پتھر پہ عصا ماریں گے یا ذوالفقار ماریں گے. نہیں, وہ امام کے معجزات میں ہے, اس لیے کہ تصرف ہے امام کا. تو جہاں جہاں حق شفا ہے وہاں تصرف ہے, جہاں حق شفا نہیں ہے وہاں تصرف نہیں ہے. اب اس واقعے کو پھر اس رخ سے دیکھیے گا, بارہا کی سنی ہوئی چیز ہے. کیا کہا تھا عیسائیوں نے؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. یہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مانی؟ چہرے کیا کریں گے؟ لوگ سمجھے کہ چہروں کی بات ہو رہی تھی, چہروں کی بات نہیں ہو رہی. اگلا جملہ قابل غور ہے, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, اشارہ کریں تو پہاڑ چلتے نظر آئیں. یہ موجودات عالم پہ تصرف تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اس کے معنی یہ کہ یہ حق شفا والے ہیں کہ ایک نظر دیکھیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور اس سے زیادہ کا جملہ بھی یاد رکھیے گا, یہ تو صرف عیسائیوں نے دیکھا تھا, آل محمد نے حق شفا استعمال نہیں کیا. موبائلے میں پہاڑ چلے نہیں تھے, صرف عیسائیوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا. اس کے معنی انہوں نے حق شفا دیکھا تھا. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں انہوں نے حق شفا کیسے دیکھ لیا تھا؟ پیشانیاں دیکھ کر, چہرہ دیکھ کر. ابھی مثال دیے دیتا ہوں حق شفا. کیا کہا قرآن نے؟ عیسیٰ نے مٹی کا پرندہ بنایا اور مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں روح پھونکی اور آواز دی, قم باذن اللہ, اڑ جا, زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. یا مردے کو جلایا تو بھی کہا قم باذن اللہ. چونکہ حق شفا نہیں ہے اس لیے کہنا پڑا قم باذن اللہ. حق شفا ہوتا تو یہ نہ کہنا پڑتا, چادر الٹ کے کہتے دیکھ لو مردہ ہے کہ زندہ. یہ حق شفا ہے. ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ مختلف موقعوں پر اس کی وضاحت ہو جائے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے, ہمیں ایک منزل تک آنا ہے. حق شفا یعنی ایک حق ہے جو پیغمبر کو دیا گیا ہے اور پیغمبر کی وجہ سے وہ اہل بیت نے پایا ہے. وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ اہل بیت کو یہ حق کیسے ملا ہے. یہ حق شفا یعنی موجودات عالم پہ سمجھ میں آ جائے تو ہر جگہ سمجھ میں آ جائے. کیا کہا؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلتے نظر آئے. چلے نہیں نا, پہاڑ نے اپنی جگہ تو نہیں چھوڑی, لیکن اب پہاڑ جہاں اپنی جگہ چھوڑ دیں وہاں حق شفا دیکھیے گا. رسول تک نہیں پہنچا ہے, تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے. عجیب جملہ ہے, میں کیا کروں, آپ جیسے چاہیں سنیں, اس لیے کہ یہ تو ایک جملہ ہے, اس پہ تفسیرہ تو کر نہیں سکتے, حدیث کا جملہ. سب نے لکھا ہے شیعہ سنی مورخین نے کہ پیغمبر نے فرمایا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو اس کے ساتھ جو 313 ہوں گے ان کے دل اتنے مضبوط ہوں گے کہ اگر ان کے راستے میں پہاڑ آ جائے گا تو وہ نہیں ہٹیں گے, پہاڑ کو ہٹنا پڑے گا. وہ 313 راستے سے نہیں ہٹیں گے. یہ محاورہ نہیں ہے, پہاڑ واقعتاً راستہ چھوڑے گا امام کے انصار کے لیے. یہ 313 نے امام کے ذریعے حق شفا کو پایا ہے. اسی لیے ان 313 کے لیے یہ لکھا ہے کہ جس وقت ظہور ہوگا تو کوئی مشرق میں ہوگا, کوئی مغرب میں ہوگا, کوئی شمال میں ہوگا, کوئی جنوب میں ہوگا, اور ایسے میں انہیں خبر ہوگی کہ ظہور ہو گیا تو اب پہنچنے میں لگے گی دیر, جہاز لے کے نہیں جائیں گے. کہا کیسے پہنچیں گے سب کے سب کعبے؟ کہا اپنے جہاں جس علاقے میں جس زمین پر ہوں گے ارادہ کریں گے, قدم اٹھائیں گے, اگلا قدم کعبے میں ہوگا. اس لیے کہ زمین لپٹ جائے گی. یہ مہدی کی وجہ سے حق شفا پایا ہے. جہاں جہاں تک رسالت کا فیض جائے گا وہاں وہاں تک حق شفا جائے گا. حق شفا اللہ نے ایک اختیار دیا ہے موجودات عالم پر. پیغمبر کے ہاتھ پہ کنکریاں بول رہی ہیں, آدھے نور کا وصف ہے نا, آدھے نور کا وصف ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کنکری بول رہی ہے. یہ پیغمبر کا حق شفا ہے. تب کیا جب باقی آدھے نور کا بھی نہ پتہ چلے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب علی کا نور بنت اسد کی پیشانی میں آیا
تو اس کے بعد 13 رجب میں کعبے میں ولادت تک یہ عالم تھا کہ اگر بنت اسد گھر سے نکل کر کعبے تک آتی یا کسی کے ہاں چلی جاتی بنی ہاشم کے گھر میں اپنے گھر سے نکل کے، تو جتنا راستہ طے کرتی اس راستے میں جتنے پتھر ہوتے، جتنے درخت ہوتے، وہ جھک جھک کے سجدہ کرتے، وہ جھک جھک کے سجدہ کرتے اور پکار کے کہتے ہنی لک یا بنت اسد بولادت علی ابن ابی طالب، اے بنت اسد تمہیں مبارک ہو ولادت علی پر، تمہیں تہنیت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پتھر بول رہا ہے۔ آدھے نور کے لیے بولے گا تو آدھے نور کے لیے نہ بولے گا، تو آدھے نور کے لیے بھی بول رہا ہے۔ یہ پہچنوایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس حق کو یاد رکھنا، یہی حق ہے۔ چونکہ کمانے رکھ کے حق بتایا تھا، موجودات عالم پر سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تسخیر ہے، اور ایسی تسخیر ہے کہ کائنات پہ تصرف ہے۔ جو نہ سمجھے وہ اسے معجزہ کہے۔ معجزہ اس لیے کہا گیا کہ جب یہ ایسی تسخیر دکھاتے ہیں تو لوگ اس سے عاجز ہو جایا کرتے ہیں، چونکہ عاجز ہو جاتے ہیں اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ تصرف ہے۔ یہ حق شفا تھا کہ بچوں نے کہا اماں کلید ہے تو ماں نے کہا درزی لباس لائے گا۔ یہ حق شفا تھا کہ ماں نے کہا درزی لباس لائے گا، حالانکہ لباس کہاں تھا؟ لباس کہاں تھا؟ اس کے آگے کی روایت کے جو جملے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھے وہ بہت کام کے ہیں۔ نہ پڑھتا اگر حق شفا نہ بتانا ہوتا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، چاہے تو یوں سمجھ لیجئے، لوگ اب تک یوں ہی سمجھتے آئے صدیقہ تھیں تو جو کہہ دیا وہ ہو گیا، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اسی کا نام تو حق شفا ہے، اسی کا نام تو حق شفا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ موجودات عالم پہ تصرف ہے، یعنی شے نہیں تھی اور وجود میں آ گئی، شے نہیں تھی اور وجود میں آ گئی۔ تو یا تو یوں سمجھ لیجئے یا یہ سمجھ لیجئے کہ رضا الہی سے واقف ہیں، لیکن یہاں پر طے ہے، آگے جا کر روایت کے جو جملے ماننا پڑے گا کہ یہ حق شفا دکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بچوں سے کہا کہ لباس آئے گا، اہل بیت موضوع سے باہر نہیں ہوں، بچوں سے کہا کہ لباس آئے گا، تو لباس آیا، پیغمبر آئے، کنانا لباس تو آیا ہے لیکن سفید ہے، موزے سفید ہیں، قبائیں سفید ہیں، ابائیں سفید ہیں، کمر کے پٹکے سفید ہیں۔ نانا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں سادہ لباس نہیں پسند، کا پھر نانا ہمیں رنگین لباس چاہیے۔ تو جبریل کو بلائیے یا درزی کو بلائیے جو لے کر آیا تھا، اس سے کہیے کہ غلط کیوں سی کر لایا ہے۔ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا دیا ہوا آرڈر غلط ہو جائے تو کون بھگتے گا؟ دیا ہوا آرڈر غلط ہو جائے تو بھگتتا کون ہے؟ درزی۔ تو کہیے نا اس درزی سے کہ کیوں غلط لے کر آیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلط لے کر آیا ہے، مسئلہ یہ بتانا ہے کہ حق شفا کیا ہے۔ تو پیغمبر یہ نہیں کہتے یہ واپس لے جاؤ اور درزی سے کہو کہ دوسرا لائے، دوسرا نہیں لائے، وہاں سے جبریل آئے، پہلے درزی آیا تھا اب جبریل آئے۔ تم کیا کرو گے؟ پہلے ہی آ جاتے لباس لے کر، تمہیں نہیں معلوم بچوں کی مرضی کیا ہے؟ کا مرضی بتانے کے لیے تو آیا ہوں، اب اسی لیے تو آیا ہوں۔ کا پھر تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا سلپچیاں لائے، آفتابہ لائے، اور اس میں سلسبیل کا پانی تھا۔ اب توجہ کیجئے گا تاکہ حق شفا سمجھا دوں۔ سلسبیل کا پانی تھا آفتابے میں، جبریل نے دونوں بچوں کے لباس کو لگن میں رکھا سلپچی میں، اور اس کے بعد یہ پوچھا شہزادے آپ کو کون سا چاہیے؟ کہا ہرا۔ پانی ڈالنا شروع کیا، پانی ڈالتے جاتے ہیں لباس کا رنگ بدلتا جاتا ہے، لباس کا رنگ ہرا ہوتا جاتا ہے۔ شہزادے آپ کو کون سا چاہیے؟ سرخ۔ پانی ڈالنا شروع کیا ایک ہی آفتابے سے، ایک ہی آفتابے سے۔ پانی رنگین نہیں ہے، پانی سفید ہے، سلسبیل کا پانی سفید ہے۔ سفید پانی حسن کی خواہش پہ ڈالا تو سبز ہو گیا، سفید پانی حسین کی خواہش پہ ڈالا تو سرخ ہو گیا۔ اس کے معنی نہ پانی کا اپنا رنگ تھا نہ لباس کا اپنا رنگ تھا، رنگ تو خواہشوں کا تھا، رنگ تو آرزوؤں کا تھا،
رنگ تو تمناؤں کا تھا، رنگ اس حکم کا تھا، اس حق کا تھا جو حق حسن و حسین نے استعمال کیا ہے۔ کون سا حق تھا؟ یعنی حسن و حسین نے صرف یہ کہا کہ ہرا چاہیے ہے تو لباس ہرا ہو گیا، حسین نے کہا سرخ چاہیے تو سرخ ہو گیا۔ یہ بتائیے پانی کو کس نے بتایا؟ پانی کو کیسے پتا چلا؟ جبریل کو پتا ہے نا۔ پانی کو توجہ کیجئے گا، پانی کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ پانی کو سرخ رنگنا ہے، یہاں پہ سبز رنگنا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو حق دیا ہے، ان کا حکم صرف انسانوں پہ نہیں چلتا، موجودات عالم پہ چلتا ہے، موجودات عالم پہ۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں موجودات عالم میں، اس پہ ان کی مرضی چلے گی، حالانکہ حکم نہیں دیا تھا۔ کیسے بتاؤں؟ حکم نہیں دیا تھا، صرف مرضی کا اظہار کیا تھا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، صفا پہ بیٹھے تھے، راوی نے کہا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ، صفا پہ بیٹھو گے تو سامنے کعبہ نظر آئے گا، صفا پہ بیٹھے ہیں، راوی نے کہا مومن کا کعبے پہ کیا حق ہے؟ امام سے پوچھا، امام نے کہا مومن کا حق یہ ہے کہ اگر مومن کعبے سے کہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد کا مومن کا حق یہ، مومن کا حق یہ ہے کہ کعبے سے کہے اپنی جگہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ راوی کہتا ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کعبے کی دیواریں بلند ہوئی، کعبے نے اپنی جگہ چھوڑی، امام نے کہا تھا، امام نے کہا مثال دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ امام نے کعبے سے کہا میں نے مثال دی تھی، میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حق شفا تھا، یہ موجودات عالم پہ حق ہے۔ اسی حق کو مختلف طریقوں سے دکھایا ہے جہاں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھری بزم میں بیٹھا ہے، دو چار مثالیں سن لیجئے میں اگلی منزل تک آ جاؤں۔ بھری بزم میں بیٹھا ہے اور اس نے کہا بہت آپ باتیں کرتے ہیں، میں روم کو شام کر دوں، شام کو روم کر دوں، دشمن سے تو لڑا نہیں جاتا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ حسن سے۔ ابھی دیکھا حسن نے کیا کہا تھا؟ سبز چاہیے، حکم نہیں دیا تھا، سبز ہو گیا نا، پانی نے سبز رنگ دیا۔ اس نے کہا کہ بہت آپ کہتے ہیں روم کو شام کر دوں، شام کو روم کر دوں، اپنے دشمن سے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی بات کا جواب دیتے کہنے لگے عورت ہو کے مرد کے مجمع میں کیوں آ گیا؟ ابھی اتنا کہا تھا، اس نے اپنے سراپے پہ نظر ڈالی تو وہ سر سے پیر تک عورت ہو چکا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ امام کے اصحاب سمجھ گئے کہ اب کتنا ہی چھپا لے، بیکار ہے، شرمندہ ہوا۔ آخر کو امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، معافی مانگی۔ امام نے پھر حکم دیا کہ عورت سے مرد ہو جا، واپس اپنی حیت میں۔ حیت بدلی نہ موجودات عالم کی، حیت بدلی نا، حق شفا سے انکار نہ کرنا، ورنہ کتنے ہی مرد عورتیں ہو جائیں گے۔ یہ حق شفا ہے، یہ وہ حق ہے کہ جو ذات رسالت کو حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ ذات رسالت کو حاصل ہے تو اہل بیت نے کیسے پایا؟ رسول کو حاصل ہے،
تو اولاد کو کیسے ملا؟ ایک ہی تو چیز ہے. اس کو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا کیوں تھا. وہ حق شفا کے منتقل ہونے کے لیے تو کہا تھا. دو طرح سے کہا ہے اور دونوں طرح سے سنا رہا ہوں. یا علی حربوں کا حربی. کیا تھا؟ دو کمانیں رکھی تھی نا خدا نے, اور دو کمانیں رکھ کے کہا تھا تیری سلو میری سلو, تیری جنگ میری جنگ. رسول نے دو کمانیں رکھی, کہا یا علی حربوں کا حربی, تیری جنگ میری جنگ, تیری سلو میری سلو. نہیں, ایک اور کام کیا پیغمبر نے, اور اس کام میں جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس نے بتایا کہ پیغمبر نے کیا کیا. حق شفا منتقل کیا. حسین منی, حسین منی وانا من الحسین, وانا من الحسین. قیامت تک میں حسین سے ہوں, قیامت تک میں حسین سے ہوں. یہ حق شفا ہے, اس کو یاد رکھنا. یہ صرف موجودات عالم پہ نہیں ہے, موجودات عالم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا. ہم تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہاری عقلوں کے لیے رہبر بن کر آئے ہیں. ہمیں موجودات عالم سے کیا کام؟ ان میں سے کوئی ہمارا نافرمان نہیں ہے, ان موجودات میں کوئی ہمارا نافرمان نہیں ہے. ہمیں انسانوں سے مطلب ہے. اسی لیے عامہ و خاصہ دونوں میں روایت موجود ہے. یہ حق شفا بتایا تھا کہ اب اس کو سمجھو کہ یہ کہاں تک جاتا ہے. جو موجودات پر ایسا حق رکھتا ہو وہ خود خدا کے دین پر کیسا حق رکھتا ہوگا. کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا. پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے, ابی بھی نے کہا بھی لیا, ابی نماز پڑھ رہا ہے, ابی کیسے سنیں گے؟ ایک بار دوسری مرتبہ آواز دی, ابی بھی نے کہا بھی لیا, ابی نماز پڑھ رہا ہے. نماز ختم کر کے جلدی جلدی دوڑ کر آئے, یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہ بہت پہلے بلایا تھا, اب آئے ہو اتنی دیر؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا ابی تجھ کو نماز کس نے سکھائی ہے؟ کہا آپ نے. کہا تو بلا کون رہا تھا؟ ابی ابی تجھے کون بلا رہا تھا؟ کہا آپ بلا رہے تھے. کیا تجھے نہیں معلوم اللہ نے میری شان میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو دوڑے چلے آؤ. یہ حق ہے, یہ حق شفا ہے پیغمبر کا کہ نماز پڑھ رہے اور نبی آواز دے دے تو چھوڑ دو نماز, حالانکہ وہ خدا کی بندگی ہے, حالانکہ وہ خدا کو سجدہ ہے. لیکن یہ سجدہ بیکار ہے اس لیے کہ محبوب خدا بلا رہا ہے. اللہ نے اس کو حق دیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھو خبردار, اللہ اور اس کے رسول پہ تقدم نہ کرنا, آگے نہ بڑھنا. اللہ کے آگے کون بڑھے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ محمد, اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ یہ بتایا اس لیے خبردار اپنے قدم رسول کے قدم سے آگے نہ بڑھ جاؤ, اپنے قدم رسول کے قدم سے آگے نہ نکالنا. آگے نکلنے والوں پیچھے واپس آنا پڑے گا. جہاں رسول رک کے بلا لے واپس آ جاؤ. تو اب یاد رکھو نا کہ رسول بلا رہا ہے, حی علی خیر العمل. یہ رسول بلا رہا ہے, واپس بلا رہا ہے, واپس آؤ. آگے نہ بڑھنا, قدم آگے نہ بڑھنا. نہیں, قیامت کر دی آگے بڑھ کر. آیت کا ایک حصہ پرسوں یا کل پڑھا تھا, اور اب آخری حصہ, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور دیکھو بلند آواز میں بات نہ کرنا پیغمبر کے سامنے, اونچی آواز کر کے. کیا ہوگا؟ کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا, گنہگار ہو جاؤ گے. ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ہبط کر لیے جائیں گے. مال ضبط ہوتا ہے, عمل ہبط ہوتا ہے. تمہارے اعمال ہبط کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ پڑھی ہوئی نماز گئی, رکھا ہوا روزہ گیا, کیا ہوا حج گیا, اعمال ہبط ہو گئے. کیا؟ رسول کے سامنے بلند آواز سے بول دیے. اما بلند آواز سے بولنے سے تو نماز جاتی ہے, اور جس نے مانا ہی نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ اعمال ہبط ہو جائیں گے.
حبام منصورہ، ہفتے عمل کا مطلب پتہ کیا؟ حبام منصورہ۔ مفسرین نے دو چیزیں لکھی ہیں، دونوں سن لیجئے۔ پوچھا کہ ہفتے عمل کیا ہے؟ اس سے زیادہ آسانی سے سمجھا ہی نہیں سکتا۔ راوی نے امام سے پوچھا ہفتے عمل کیا ہے؟ کا کیا مطلب ہوا؟ کا کسی سے لے کے کسی کو دے دینا۔ کیا مطلب؟ کسی سے لے کے کسی کو دے دینا؟ کہاں کسی سے لے کے کسی کو دے دینا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی سورہ محمد کی آیت دیکھ لیجئے گا، کفر عنہم سیئاتہم، وہاں جا کے وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ کیا؟ کسی کے عمل لے کے کسی کو دے دینا۔ اب یہ کسی سے لے کے کسی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جو پڑھ لی گئی وہ کہیں محفوظ تو ہے، تو کسی کے نام اعمال میں تو لکھی جائے گی۔ کہاں ان سے لیا جائے جو سرکش ہیں، ان کو دے دی جاتی ہیں جن کے یہاں کم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، لیکن کچھ لینے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کم کر کے بیٹھ جائیں ہمیں تو مل جائے گی۔ میں نے ابھی یہ نہیں کہا کس کو ملے گی، کم ہونے کی مثال تو بہت ساری، ایسے تو ملائکہ بھی استغفار کر رہے ہیں، ملائکہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ثواب ہے۔ لیکن ہفتے عمل کی دو صورتیں قرآن، ایک کسی سے لے کے کسی کو دیا جائے گا، دوسرے حبام منصورہ، غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ یہ ہفتے عمل ہے، نماز پڑھی گئی، روزہ رکھا گیا، حج کیا گیا، جہاد سب گیا، ہفتے عمل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کس بات پہ؟ نبی کے سامنے اونچا بولے تھے، نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولے تھے، اونچی آواز سے۔ ہاں 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 ہاں، جو نبی کے سامنے نبی کی آواز کے آگے تمہاری آواز کا اونچا ہونا پسند نہ کرے، وہ تمہیں نبی کے سامنے اونچا ہونا کیسے پسند کرے گا؟ ارے آواز کا اونچا ہونا اور ہے، اور نبی کے سامنے خود اونچا ہو جانا۔ گیا، سارے عمل گئے۔ یہ کیا ہے؟ حق شفا۔ اور اب دوسرا حق شفا سنیے، سامنے کی بات ہے، بارہا سنی ہوگی، لیکن اس رخ سے دیکھیے گا۔ کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ درود کیا بھیجتا ہے؟ یہ کبھی بھی سمجھ میں درود نہیں آئے گا جب تک نماز پہ نہیں آؤ گے۔ کیا کہا؟ من لم یصلی علیک لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کا ہے؟ پروردگار کا۔ اور درود کس پر ہے؟ رسول پر۔ جب تک رسول پہ درود نہیں جائے گا نماز بیکار۔ یہ اللہ نے حق رکھا ہے، اپنا سجدہ تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے محبوب پہ درود نہ بھیجو گے، اپنا سجدہ تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے محبوب کے لیے درود نہیں بھیجا۔ پروردگار اتنا حق کا سمجھ لو اس بات کو، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہے رسول کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے رسول کے وسیلے سے ہے۔ رسول کو درمیان سے نکال کے کوئی مجھ تک کچھ نہیں لا سکتا۔ اما نماز تو جا نہیں رہی ہے بغیر درود کے، بغیر رسول کی شفاعت کے جنت میں کوئی کیسے چلا جائے گا؟ وسیلہ پیغمبر کا جب تک نہ ہو۔ اور ادھر کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو اگر یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ محبت کرے گا، یہ نبی کا اتباع کریں۔ ارے تجھے محبت کرنے کے نبی کا اتباع کہنا ہے، ہماری محبت کے اور تمہارے درمیان نبی کا اتباع۔ اور اب واپس جاؤں گا، کل جو آیت پڑھی تھی اسی منزل پہ رکوں گا تھوڑی دیر کے لیے، آج کی تقریر وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو اے رسول تم استغفار کرو۔ یہ نہیں، جاؤک، تمہارے پاس آئیں، تمہارے پاس آئیں اگر انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، نفسوں پہ ظلم گناہ ہے نا؟ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں بخشے گا جب تک رسول کے پاس نہیں آئیں گے، اور رسول پھر استغفار نہیں کرے گا۔ نہیں، حق اس سے زیادہ بلند ہے۔ کعبہ جائے امن ہے، کعبہ مقام امن ہے، وہاں پہ خون نہیں بہایا جا سکتا۔ فتح مکہ میں آئے تو کہنے لگے سب کو امان ہے، سارے مکے کو، 6 آدمی کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں تو نکال کے قتل کر دینا۔
پیغمبر کا مشہور ترین حکم ہے، فتح مکہ جب آئے ہیں تو 6 آدمیوں کے لیے حکم دیا کہ سب کو امان ہے. امان قرآن اعلان کر چکا، کعبے میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان 6 آدمیوں کو کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو مار دو. کیوں؟ پوچھا لوگوں نے کیوں؟ کہا مجھے اذیت دی تھی، مجھے اذیت دی تھی. یعنی حق رسول کیا ہوا کہ جہاں جائے امن ہے وہاں بھی پیغمبر کو اذیت دینے والے کے لیے جان کی امان نہیں ہے. مقام امن پر بھی پیغمبر کو اذیت دینے والے کو جان کی امان نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائے تو قتل کیا جائے گا. اب پھر تاریخ میں آگے بڑھ جاؤ، جنگ احد میں مارا تھا اس نے، لیکن بعد میں جب کلمہ پڑھ کر سامنے آیا اور پہلے لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، دین قبول کر لیا، پیغمبر نے کہا خبردار حمزہ کے قاتل وحشی سے کہہ دینا میرے سامنے نہ آئے، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایسا تو ہے کہ نبی صورت نہیں دیکھنا چاہتا؟ مجھے آگے جانا، آج کی تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی ایسا ہے نا کہ نبی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. وہاں انہوں نے اذیت دی کہ مار دو، کعبے کے پردے کے پیچھے بھی ہیں. تو یہاں اس نے حمزہ کو قتل کیا تو پیغمبر نے کہا میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں دیکھنا چاہتے آپ، اس کا ہوگا کیا؟ کہ میں نے فیصلہ سنا دیا، تم دیکھو کلمہ، اللہ ہماری رضا دیکھتا ہے، ہم صورت نہیں دیکھنا چاہتے. تو پھر سامنے نہیں آیا پیغمبر کے، اس لیے کہ پیغمبر اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا تو اب میں ایک سوال کر لوں، ہو سکتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو توبہ تو کر ہی لی ہوگی. کلمہ پڑھ لیا تو قتل حمزہ سے توبہ تو کر ہی لی ہوگی. کر ہی لی ہوگی، یاد رکھیے گا، کر ہی لی ہوگی. مگر یہ کر ہی لی ہوگی کے بعد بھی نبی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. اور قرآن حق کہہ چکا کہ آنا پڑے گا تمہارے سامنے، جاؤک تیرے پاس آئے پھر تو استغفار کرے. تو نبی کے پاس کیسے آئے؟ نبی تو صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتا. آج 1400 سال کے بعد بھی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں یزید نے توبہ کر لی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی کہ کیا معنی ہے؟ اگر توبہ کر لی ہوگی بھی تب بھی اگر نبی صورت نہ دیکھنا چاہے، نبی کہہ دے میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ کر لی ہوگی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دو میں سے ایک بات طے کیجئے، یا کر لی تھی یا نہیں کی تھی. اس لیے کہ موت کے بعد تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے نیابت میں ہوتی ہو، آپ تو ہنس دیے. ہو سکتا ہے کہ نیابت میں ہوتی ہو، نماز نیابت میں پڑھی جاتی ہے، روزہ نیابت میں رکھا جاتا ہے، حج نیابت میں کیا جاتا ہے. مر گئے واجب تھا نہیں کر سکے تو کوئی نیابت میں کر لے گا، لیکن نیابت میں بھی وارث ہی تو کرتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ نیابت میں بھی کون کرے گا؟ وارث ہی تو کرے گا. اور وارث کرنا چاہے تو کر لی ہوگی کہ کیا معنی ہے؟ یا تو یہ طے کیجئے کہ کی تھی، تو پھر ہم بھی دیکھیں کہ تاریخ میں کہاں کی تھی توبہ. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا جاؤ نبی کے پاس، اور نبی کے پاس آ کے نبی صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا اب ایک سوال کر لوں، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. مان لیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لی، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا، کر لی تھی توبہ کر لی، تو آپ جنت ہی میں لے کے جائیں گے نا، لے کے جائیں گے نا. اور نبی اپنا مزاج بتا چکا، جو حمزہ کے قاتل کی صورت نہ دیکھنا چاہے وہ حسین کے قاتل کی صورت کیسے دیکھے گا؟ تو اب میرا جملہ بھی لکھ کے رکھ لینا، اگر توبہ کروا کے جنت میں لے ہی گئے تو نبی وہاں نہیں رہنے کے. صلوات بھیجے محمد. اب سوچتے رہیے گا ہم نے کیا کہا ہے. اللہ کا رسول وہاں نہیں رہنے کا، اس لیے کہ نبی صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہے، حمزہ کے قاتل کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں. تو حسین کا قاتل، توبہ کی کیا معنی ہے کہ توبہ کر لی ہوگی؟ اور توبہ گناہ پر ہوتی ہے، توبہ گناہ پر ہوتی ہے.
قتل حسین گناہ نہیں ہے، جرم ہے۔ دیکھیے گنہگار توبہ کرتا ہے، مجرم کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ قتل حسین جرم ہے اور اللہ بتا چکا۔ رہ گئی یہ بات کہ عبدالحلیم شرر نے 100 سال پہلے جو افسانہ لکھنؤ میں اٹھایا تھا، اب دوبارہ جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ کون سے 2 شہزادے؟ کہاں کے 2 شہزادے؟ ہم تو ایک جملے میں ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ ابھی لاہور میں تقریر کر رہے تھے تو وہاں بھی کہا تھا آج کی تقریر ختم ہو گئی، بات آ گئی تھی اس لیے جواب بھی دے دیا۔ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اچھا تو پھر طے بھی تو کرو کہ کون کہاں کا شہزادہ تھا۔ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو حسین نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین تو جنت کے شہزادے ہیں، اور اگر یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو پھر یزید جہنم کا شہزادہ۔ تو پھر طے کرو، 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو ٹھیک ہے، تو قیامت تک یہی لڑائی تو چھڑی ہوئی ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اچھا ہوا۔ اب کیا کریں، اب ہماری مجبوری ہے، اس کے آگے تو ہم کہے بغیر تھوڑی رہیں گے۔ طے ہو گیا پھر کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، چلو اچھا ہوا، شہزادہ بھی پہچانا گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا بادشاہ سلامت کون ہے۔ اور صرف بادشاہ ہی نہیں پہچانا گیا، رعایا بھی پہچانی گئی۔ صلوات بھیجے محمد۔ گڑھے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ، دفن ہو چکا مر چکا یزید، اکھاڑے جاؤ یزید کو، کب تک اکھاڑیں گے؟ فائدہ کیا ہے یزید کی میت؟ ارے میت کا قبر کا پتہ نہیں ہے، قبر کا پتہ نہیں ہے، میت اکھاڑی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس بات کا، کیا فائدہ؟ جاؤ راضی کر کے کیا ہوگا؟ لاکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیجئے، لکھے جائیے، کو ہو جائے گا۔ اور جن کے لیے سب کے لیے لکھا گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار ہے کہ نہیں؟ اور پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات تو تبھی ہے جب کسی کے کوئی آثار ہوں۔ ابھی 4 تقریریں باقی، آنے والی تقریروں میں چونکہ کلمات میں زیارت جامعہ کے کچھ جملے اور بھی ہیں جن کی شرح کریں گے تو پھر ذکر ہوگا۔ آج کی حد تک تو صرف اتنا ہی۔
کہ تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو بس یہ دیکھو کہ کس کے کیا آثار باقی ہیں، کون کیا چھوڑ گیا ہے، کس کی باقیات میں کیا ہے. باقیات دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا. جہاں نہ قبر کا پتہ ہے، نہ نشان کا پتہ ہے، نہ وارثوں کا پتہ ہے. کیا کہنے، حسین ابن علی کا روضہ جگمگا رہا ہے، ہزاروں سلام کرنے والے آ رہے ہیں. ہاں، دور سے قریب سے زائر آئے. ہے کسی کو ہمدردی؟ کتنے دن کی ہمدردی ہے، کتنے دن کی ہمدردی ہے. 1400 سال میں استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان پہ ڈٹے رہنا. قرآن کا بس یہ اعلان یاد رکھنا کہ جاؤ جاؤک حبیب، جب تک تمہارے پاس نہیں آئیں گے اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے. اور تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم استغفار کرو، تم طلب مغفرت کرو، تو یہ تمہارا حق ہے، یہ حق شفا. اسی لیے جب کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، تو پھر حق شفاعت حسین تک منتقل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے حق شفاعت حسین ابن علی کے پاس ہے. ہاں، وہ وعدہ تھا، وہ عہد تھا، قربانیوں کا وعدہ صرف کربلا کی منزل تک نہیں بلکہ کربلا کے آگے بھی. اے بیٹا، قربانیاں کربلا پہ ختم نہیں ہو جائیں گی. دیکھو بہن کی چادر چھینی جائے گی. بچوں کے تماچے مارے جائیں گے، خیموں میں آگ لگائی جائے گی. ہاں ہاں، ساری قربانیاں حسین کو منظور ہیں. عزادارو، سن سکو تو مقتل کے اس جملے کو یاد رکھنا. جب یاد آئے گا بہت رونا آئے گا. مقتل کہتا ہے کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوچ کیا گیا، لیکن جس وقت قافلے کو اسیر کیا گیا تو مجھے نہیں معلوم میں کس حد تک پڑھ پاؤں گا. مقتل کہتا ہے کہ رسیاں لائی گئیں، رسیاں لائی گئیں. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. رسیاں لائی گئیں اور رسیوں سے ان کی مشکیں کسی گئیں جو بیویاں کبھی بغیر چادر کے باہر نہ نکلی تھیں، جن کی گودیوں میں بچے تھے، ان کے ہاتھوں کو پشت گردن سے باندھا گیا. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. گود میں بچہ ہو اور بیوی کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوں. عجیب شعر پیارے صاحب رشید نے کہہ دیا، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. اللہ اللہ. مشکیں باندھ دی گئیں اور اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا. مجھے نہیں معلوم میں کس حد تک مقتل کے جملے سنا سکا. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت مقتل سے بیویوں کو گزارا گیا اسی وقت وہ مرحلہ تھا کہ خدا کسی ماں پر، کسی بیوی پر یہ قیامت کا وقت نہ لائے. اس لیے کہ مقتل کہتا ہے کہ سامنے لاشیں بکھرے ہوئے تھے اور سوا حسین کے سر کے کہ جو سر کل کاٹا جا چکا تھا، عصر عاشور کے وقت ابھی سب کے تنوں پر سر سلامت تھے.
مقتل کہتا ہے جب بیویوں کو مقتل میں گرفتار کر کے لایا گیا اسی وقت قاتلوں کے ہاتھ میں خنجر دیے گئے اور قاتل خنجر لے کر بڑھے. خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے کہ بیٹے کے گردن میں علی اکبر کا سر کاٹا گیا تو ام لیلا دیکھ رہی تھی. قاسم کا سر کاٹا گیا تو ام فروا دیکھ رہی تھی. اولا محمد کے سر کاٹے گئے تو زینب دیکھ رہی تھی. اللہ سید الساجدین کس کس کو سنبھالے. اللہ ہو گئی تقریر. ایک بار مقتل سے آواز آئی اے زینب بیٹا فاطمہ آئی ہے. میرے بچے کا سر میری آغوش میں. یا حسین